اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کے ساتھ دیا بھی آئی تھی، جو کب اٹھ کر کمرہ عدالت سے گئی اسے کچھ پتہ نہیں تھا، اور جب وہ عدالت سے نکلتے لڑکھڑائی تو دو ہاتھوں نے اسے تیزی سے تھاما تھا، وہ ہاتھ جنہیں وہ ہمیشہ تھامنا چاہتی تھی، اور وہ آنکھیں اسے آج بھی منتظر نظر آئی تھیں۔ خود کو سنبھالتے وہ بڑی مشکل سے میڈیا کے ہجوم سے نکلی تھی، اور وہ کب واپس گاؤں پہنچی اسے کچھ پتہ نہ تھا، اور وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو شائستہ بیگم اسے تخت پر بیٹھی آنسو پوچھتی نظر آئی تھی، اور دیا صوفے پر بیٹھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور اگلے کچھ دن تک گھر میں رہتے وہ تینوں لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھر رہے تھے کہ ایک دن کشان آیا اور اپنے ساتھ جو خبر لایا تھا وہ اتنی بھیانک تھی کہ ہر شخص اپنے ہی چہرے سے ڈر گیا۔ وہ خبر اتنی دردناک تھی کہ ہر شخص کے چہرے پر درد کی جھڑیاں پڑ گئیں اور پل بھر میں سب بوڑھے ہو گئے۔ خبر تھی کہ قیامت جو ٹوٹی تھی تو سب کو بہا گئی تھی۔ ارحم نوید کا قاتل ہاشم نوید تھا۔ ارحم نوید کا قاتل ہاشم نوید تھا۔ جس نے سنا کانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور بے یقین ہوا۔ یک جان دو قالب، جن کے محبت کی مثالیں جہاں دیتا تھا، اس محبت کو مار دیا گیا۔ شائستہ بیگم نے سنا تو دھڑام سے گریں اور چند پل لگے وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئیں۔ شائستہ نوید بھی مر گئیں۔ ہاشم نوید نے آج ان کی بھی جان لے لی۔ حیا دھاڑیں مار مار کر یوں روئی کہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، اور ایک دیا تھی جو جانے اتنا حوصلہ کہاں سے لائی تھی، جو بڑے سے بڑے غم پر بھی روتی تھی اور بس خاموشی سے روتی تھی۔ حیا کا دل چاہا تھا کہ وہ جائے اور ہاشم کا منہ نوچ کر پوچھے آخر اس نے ایسا کیوں کیا، سب کی زندگیاں برباد کر دیں۔ اور پھر شائستہ بیگم کے آخری دیدار کے لیے پولیس کی حراست میں جب اسے لایا گیا تو گاؤں کے ہر شخص نے اس پر تھوک دیا تھا، اور پھر سب نے دیکھا کہ خاموش رہنے والی دیا چیخی تھی۔ دیا کی آواز پورے شاکلہ میں گونجی تھی۔ اس نے ہاشم کو شائستہ بیگم کے جنازے کے پاس پھٹکنے نہ دیا، نہ اسے ان کا آخری دیدار کروایا، اور اس کا فیصلہ اتنا اٹل تھا کہ وہ روتا رہا، چیختا رہا، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا، اور اس سے اگلی باری حیا کی تھی، اور حیا تو مار ہی ڈالتی اسے جو پولیس بیچ بچاؤ کی کوشش کرتے اسے واپس نہ لے جاتی۔ سب برباد ہو گیا تھا، سب تباہ ہو چکا تھا، اور یہ سب فقط ایک ہاشم نے کیا تھا، صرف اپنے لیے سوچ کر۔ اگلی پیشی میں اس نے اپنا ہر جرم قبول کر لیا، اور سچ یہ تھا کہ وہ بھی ختم ہو چکا تھا اندر سے۔ وہ جو ارحم کے مرنے پر بڑے دن صدمے میں رہا تھا وہ صدمہ قتل کا تھا، اپنے باپ جیسے بھائی کو مار دینے کا تھا۔ وہ جو 2 سال تک وہ گھر باقاعدگی سے نہیں آیا تھا تو وہ ماں اور حیا کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے قبول کر لیا کہ ایک حیا جہانگیر کے لیے اس نے دنیا الٹ دی تھی، اور اس میں کشمالہ نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ کشمالہ کو حیا کی جائیداد اور عمر سلطان دونوں چاہیے تھے، اور پلین بھی ایسا بنایا کہ کشمالہ کو بھی سب ملا اور ہاشم کو بھی، لیکن پھر کشمالہ کی ایک بے وقوفی نے سارا پلان ایکسپوز کر دیا۔ ہر جرم کا خلاصہ ہو چکا تھا، اور عدالت نے ہاشم نوید کو ارحم نوید اور کشمالہ جہانگیر کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی تھی، اور اب اسے پھانسی نہ بھی دی جاتی تو اس کا ضمیر اسے مار ڈالتا، اسے جو اب اسے روز آئینہ دکھاتا تھا۔ نوید ہاؤس ایک بار پھر سے ویران ہو چکا تھا، اور اس میں صرف وہ دونوں بچی تھیں، حیا جہانگیر اور دیا جمشید، اور وہ دونوں جانتی تھی دل مر چکا ہے اور روح فنا ہو چکی ہے۔ کچھ دن بعد وہ سنبھلی تو ایک فیصلہ کرتی چادر کندھوں پہ ڈالتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ حیا؟ دیا نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا۔ ان دنوں دیا پہلے سے زیادہ خاموش رہتی تھی اور بڑا سا دوپٹہ ڈالے رکھتی تھی، اس کا وزن بڑھ رہا تھا۔ شہر جا رہی ہوں، فیکٹریاں کافی دن سے بند ہیں اور بزنس کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور جیل بھی جانا ہے۔ ہاشم کی پھانسی کو ابھی وقت ہے، اور میں نہیں چاہتی
مزید ایک بھی دن میں یا تم اس شخص کے نام کو اپنے نام کے آگے لگا کر گزاریں۔ طلاق کے کاغذات سائن کروا کے آؤں گی آج اس سے۔ وہ آنسو پونچھ کر زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ دیا نے آنکھیں زور سے بند کی کہ اس کی ذات کے گرد ایک دم تکلیف کا حصار بندھ گیا۔ حیا کو اس پر بے انتہا ترس آتا تھا۔ وہ اس درد بھری زندگی کے لیے تو نہیں بنی تھی، اور وہ اسے یہ زندگی کبھی جینے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ گھر سے نکل آئی اور کاشان کی بہن کو دیا کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ ٹیکسی لے کر شہر چلی آئی تھی۔ اس کو اپنے ڈوبتے کاروبار کو بھی بچانا تھا، جسے اس کے باپ نے بہت محنت سے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اس نے فیکٹریاں پھر سے کھلوائیں، ورکرز کو بلایا اور کام شروع کرنے کے پلان بنائے، اور اس کے بعد وہ وکیل کے دفتر گئی تھی، جسے پہلے سے اس نے پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اور پیپرز لے کر جب وہ وکیل کے دفتر سے نکل رہی تھی تو کسی سے اس کا زور کا تصادم ہوا تھا، اور وہ عمر سلطان تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، اور وہ تو مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ پیپرز پر گرفت مضبوط کرتے وہ جانے لگی تھی کہ اس نے پکارا، میں خوش فہم ہو جاؤں؟ وہ سوالیہ ہوا تھا۔ حیا بنا اس کی بات کا جواب دیے وہاں سے نکل گئی۔ وہ اب اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب کچھ بھی خود سے نہیں کرنا چاہتی تھی، کہ خود سے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سب کھیل وقت کے تھے۔ کچھ دیر میں وہ جیل پہنچ چکی تھی، جہاں وہ محبت کا متلاشی اور خود غرض انسان قیدی بنا بیٹھا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر سلاخوں کی طرف آیا تھا۔ حیا تم آ گئی، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ کتنا یاد کرتے ہو مجھے؟ حیا نے پوچھا۔ اتنا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ تو حساب کر لو پھر، کیونکہ اب حیا صرف یاد آیا کرے گی، خود نہیں آیا کرے گی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ اس شخص کو کیا کہتی جس نے صرف تکلیف نہیں دی تھی، اسے رسوا کر ڈالا تھا۔ حیا نے ہاتھ میں پکڑی فائل کھولی اور پین کے ساتھ اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے اور دیا کو آزاد کر دو اب ہاشم۔ کوئی تمہارا نام لے کر جب کہتا ہے، دیکھو یہ ہاشم نوید کی بیویاں ہیں، تو مر جانے کو دل کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں سے نکلی تو کئی آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے، اور دل تاکہ پھٹ رہا تھا۔ کس نے کتنا سفر کیا تھا کوئی حساب نہیں تھا، کس کے حصے میں کتنا خسارہ آیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج 2.5 سالوں سے کندھوں پر رکھا انجانا بوجھ اتر چکا تھا۔ انچاہا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ ہاشم سے ہر تعلق ختم ہو چکا تھا۔ وہ فائل پر گرفت مضبوط کیے جب باہر نکلی تو وہ مسافر آج پھر سے کھڑا اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی سے ٹیک لگائے یوں کھڑا تھا جیسے برسوں سے اپنی ماروی کے انتظار میں ہو۔ وہ اسے خاطر خواہ نظر انداز کرتے آگے بڑھی، لیکن نہ اس کی گاڑی تھی اور نہ ڈرائیور۔ میں نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ اس کے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی کی طرف بڑھی، جس کا فرنٹ ڈور کھولے وہ منتظر تھا۔ وہ بیٹھی تو وہ بھی فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی گاؤں کی طرف مڑی تھی، لیکن دونوں نے کوئی بات کی تھی اور نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ حیا کو ہوش نہیں تھا تو وہ ہوش میں تھا، لیکن اس بار طے کیے بیٹھا تھا، حیا کو زندگی سے جانے نہیں دے گا۔ گاڑی گھر کے دروازے کے آگے رکی تو وہ فوراً سے اترنے لگی تھی۔ وہ عمر سلطان کی گمبھیر آواز سوالیہ ہوئی، کیا برسوں بعد کہانی میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماروی عمر کو مل جائے؟ میں اور دیا اکیلے ہوتے ہیں گھر پر، ورنہ آپ کو ضرور چائے پوچھتی۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ جا چکی تھی، لیکن اس بار طے تھا، وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ اس بار وہ زندگی کو جانے نہیں دے گا۔ جیل کی کال کوٹری میں بیٹھا وہ شخص شدت سے اپنی موت کے وقت کا منتظر تھا۔ وہ دعا کرتا تھا اس کی سزا کا وقت آئے تو زندگی کی سزا سے اسے چھٹکارا مل جائے۔ وہ کئی راتوں سے سویا تھا
نہ کچھ کھا پایا تھا۔ وہ کیسے سوتا؟ اسے وہ شخص یاد آتا تھا جو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا تب تک جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا، اور اسی شخص کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ وہ کیسے کچھ کھا پاتا کہ وہ شخص اسے شدت سے یاد آتا تھا جو اپنی خواہشیں مار کر خود کم کھا کر اسے کھلاتا تھا، اور اسی شخص کو اس نے مار ڈالا تھا۔ اسے یاد تھا کتنی بے یقینی تھی ارحم کی آنکھوں میں۔ وہ مرتا ہوا شخص کتنا بے یقین تھا کہ جسے جینا سکھایا تھا وہ اسے ہی مار رہا تھا۔ اسے یاد تھا اسے حیا سے محبت تھی، بے تحاشا۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب اس نے جانا کہ اگر وہ محبت اسے نہ ملی تو وہ دنیا کو آگ لگا دے گا، اور پہلے پہل اس نے حیا اور عمر کے محبت نامے سنے تو سوچ لیا اب محبت سے دور رہے گا، لیکن حیا سے دور رہنا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر کشمالہ آئی پلین کے ساتھ، جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی باقی رہتی، لیکن پلین سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کوئی اس کے بھائی کو ہاتھ لگاتا تو وہ ہاتھ توڑ ڈالتا، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد اس نے جانا اگر وہ ارحم کی جگہ عمر سلطان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے تب بھی اسے حیا نہیں ملتی، کیونکہ پھر وہ ارحم نوید کو مل جائے گی۔ اور کچی عمر میں محبت کا جوش اس قدر حاوی ہوا کہ وہ سب بھول بیٹھا۔ یاد تھا تو صرف حیا کو پانے کی دھن، اور کشمالہ کا پلان ہر طرح سے کامیاب تھا۔ کشمالہ نے فون کر کے دھوکے سے ارحم کو بلایا تھا، اور پھر کئی دن تک اسے قید رکھا کیونکہ حاسم ہمت یکجا نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایک دن ہمت یکجا کی تو پلان کو انجام تک پہنچانے کا وقت آیا۔ ارحم کے فون سے اس نے حیا کو فون کر کے بلایا، اور کشمالہ کے لوگ ارحم کو اس فیکٹری میں لے آئے۔ اور پھر جب حاسم وہاں آیا تو اسے دیکھ کر ارحم بے تحاشا خوش ہوا تھا۔ اسے لگا تھا دونوں بھائی مل کر یہاں سے نکلنے کی راہ نکالیں گے، اور وہ حاسم کے گلے لگا تھا۔ اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے حاسم نے اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ ڈالا تھا۔ ارحم پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اس سے دور ہوا تھا۔ بے یقینی اس کی آنکھوں میں واضح تھی، اور وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھا کہ حاسم نے اسے تھاما اور پیٹ سے خنجر نکال کر پے در پہ 2-3 وار کر ڈالے۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا، اور لگ رہا تھا ارحم کو تکلیف یقین کے ٹوٹنے کی تھی، مرنے کی نہیں۔ حاسم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ نیچے گر پڑا تھا۔ خنجر پیٹ میں ہی موجود تھا۔ حاسم گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر ارحم کے سر سے سر ٹکاتا وہ دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بھائی، لیکن حیا مجھے آپ کی محبت کے بدلے میں ہی مل سکتی ہے۔ میں خود غرض ہوں بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ رو رہا تھا، اسے درد ہو رہا تھا، اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ تکلیف ارحم کی آنکھوں میں تھی۔ اور پھر کشمالہ روتے ہوئے حاسم کو کھینچ تان کر وہاں سے نکال کر لے گئی تھی، اور پھر کئی دن تک وہ صدمے کے زیر اثر رہا تھا۔ اور یہ صدمہ کون سا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے آج بھی ارحم کی وہ بے یقین آنکھیں یاد آ رہی تھی، اور اسے وہ ماں یاد آ رہی تھی۔ اس نے سب کچھ برباد کر ڈالا تھا۔ اس نے جسے پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے کھیل کیا تھا ہر محبت کرنے والے کے ساتھ، اور محبت خود سے کھیل کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی۔ اسے جیل کی دیواروں پر ارحم کی بے یقین آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ٹانگوں میں سر دیے بیٹھا وہ بے تحاشا خوف زدہ تھا، جیسے بچپن میں ہو جایا کرتا تھا، اور ارحم اسے سنبھال لیتا تھا۔ لیکن اب ارحم نہیں تھا۔ وہ اپنی چھت اپنے ہاتھوں سے توڑ بیٹھا تھا۔ وہ اپنا سہارا خود ہی مار بیٹھا تھا۔ وہ خود کو خود ہی تباہ کر بیٹھا تھا۔ 2 سال بعد۔ جادو سخن اے میرے خوش رو سجن، تیری غزلیں میرے گیت اور تیری نظمیں میرے دل کی گفتگو ہوئیں۔ اے رخشاں و منظور نظر، اپنے بوسے کو میرے ماتھے کا جھومر، اپنی بصیرت پر نور کو میری روح کا نکھار کر۔ میں تیرے لیے تیری حسین عورت ہوں، میری شدتوں کو قبول کر، آ میرا ہاتھ تھام،
اور مجھے امر کر۔ تم آئی نہیں ابھی تک تو سن لو، اب آنا بھی مت، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ حیا فون کان سے لگائے غصے میں تھی، اور دوسری طرف وہ گاڑی کی چابیاں لیتا تیزی سے آفس سے نکلا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگائے وہ پارکنگ کی طرف بھاگا۔ سوری حیا، بس 5 منٹ میں پہنچا، گاڑی پارکنگ سے نکالتے اس نے کہا، اور دوسری طرف ٹھک کر کے فون رکھ دیا گیا۔ حیا کے چہرے پر غصے کی لالی تھی، اور ہاتھ عجلت میں چلتے بیڈ پر پڑی مختلف اشیاء اٹھا کر باسکٹ میں رکھ رہے تھے۔ حیا نے سفید رنگ کی شرٹ کے ساتھ میرون گاؤن اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اور سفید دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ اس کی زندگی سیاہ و سفید سے نکل آئی تھی، اور اب وہ رنگوں سے مزین دنیا میں دل کی خوشی کے ساتھ جیتی تھی، اور ان خوشیوں کو اس تک لانے والا عمر سلطان تھا۔ عمر ٹھیک کہتا تھا، برسوں بعد روایت بدلی تھی۔ عمر کو اس کی ماروی ملی تھی، اور زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ عمر سلطان ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر پہنچ چکا تھا، لیکن حیا کا موڈ بحال نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کھلونوں کو باسکٹ میں رکھ رہی تھی جب عمر سلطان نے اس کے گرد باہوں کا حصار کر کے تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی۔ یار غصہ تھوک بھی دو، اب میں آ گیا ہوں نا، تم آتے ہو اور ہمیشہ دیر سے آتے ہو۔ حیا نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ کہو تو اٹھک بیٹھک کروں؟ وہ کان پکڑ کر اس قدر معصومیت سے بولا کہ حیا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ جیسے جی اٹھا تھا۔ تعریف کرو میری، تعریف کروں میں تمہاری؟ وہ اس کے نزدیک آیا تھا۔ کرو، وہ اترا کر بولی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا اونچا لمبا مرد صرف اس کے لیے جیتا تھا، اور بات ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ خوش ہو جاتی تھی۔ مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، اور تب بہت اچھی لگو جب میری ننھی منلی غلطیاں نظر انداز کر دیا کرو۔ اچھا جی، جو حکم آپ کا جناب عمر سلطان صاحب۔ آپ باتیں بنانا چھوڑیں اور یہ سامان گاڑی میں رکھوائیں، جانا ہے ہمیں۔ سامان کچھ دیر تک گاڑی میں رکھ کر وہ دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے، اور عمر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہلکی پھلکی پیار بھری نوک جھوک میں راستہ کاٹا تھا، اور گاڑی گاؤں کی گلی میں داخل ہوئی۔ اس گاؤں سے حیا کے لیے کچھ اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی، لیکن وہاں ایک دیا رہتی تھی جسے وہ بھول سکتی تھی، نہ رشتہ توڑ سکتی تھی۔ گاڑی نوید ہاؤس کے پاس سے گزری تو دل پر ہاتھ پڑا تھا کہ وہ ہنستا بستا گھر آج بند تھا۔ گیٹ کو تالا لگا تھا، اور گھر کی در و دیوار سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ گاڑی نوید ہاؤس کے پاس سے گزری اور کچھ فاصلے پر بنے ایک بلو گیٹ کے سامنے رک گئی۔ دونوں گاڑی سے اترے۔ کئی گھروں کی کھڑکیوں سے کئی گردگوں نے جھانک کر حیا کو دیکھا۔ جس حیا کو قاتلہ کہا جاتا تھا، آج اس کو خوش دیکھ کر سب بھونکتے رہ گئے۔ عمر سلطان نے ڈگی سے سامان نکالا، اور تب تک حیا گیٹ پر دستخط دے چکی تھی، اور گیٹ کھل بھی چکا تھا۔ کھولنے والی دیا تھی۔ حیا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھر گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے ملتے یوں لگ رہی تھیں جیسے سگی بہنیں ہوں۔ مجھ بیچارے کو بھی اندر آنے کی اجازت ملے گی؟ دونوں ہاتھوں میں ڈھیروں سامان اٹھائے وہ بولا، تو دیا اور حیا مسکرا کر ایک طرف ہوئیں تو وہ اندر گیا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں بھی اندر بڑھیں۔ جگ جگ جیو، آ گئی تم حیا پتر۔ ایک بوڑھی عورت نے حیا کا ماتھا چوم کر اسے گلے سے لگایا تھا، اور پھر حیا ان کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گئی۔ عمر سلطان بھی تمام سامان رکھ کر حیا کے برابر میں ہی آ بیٹھا۔ عارفین کہاں ہے؟ حیا نے دیا سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا، جو اب 1 سال 3 ماہ کا ہو چکا تھا۔ باپ کا دم چھلا ہے، ابھی بازار بھیجا انہیں، ساتھ ہی عارفین کو بھی لے گئے۔ دیا مسکرائی تھی، اور اس کی مسکراہٹ میں خوشی کا عنصر دیکھ کر حیا بھی خوش ہو گئی تھی۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے جب دروازے سے عارفین اپنے بابا کے ساتھ آیا۔ اس نے ایک بازو میں عارفین کو اٹھا رکھا تھا،
اور دوسرے بازو میں کچھ شاپر تھے۔ حیا کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ دیا نے اس کے ہاتھ سے شاپر لیے اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اماں جی نے اس سے عارفین کو اٹھایا اور وہ عمر سلطان سے گلے ملنے لگا۔ اس کے بعد وہ حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی ہیں آپ حیا؟ میں بالکل ٹھیک اور فٹ فاٹ۔ تم کیسے ہو کاشان؟ کاشان نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ عارفین اپنی توتلی زبان میں پاپا پاپا کہنے لگا تو کاشان نے مسکراتے ہوئے اسے اٹھا لیا۔ دیا کچن سے فیڈر لے کر آئی اور کاشان کو پکڑایا کہ وہ عارفین کو پلائے۔ دیا کو مکمل زندگی جیتے دیکھ کر حیا کے دل و جان میں سکون اترا تھا۔ وقت تھا اور بڑا کٹھن تھا، لیکن گزر گیا تھا اور اب اپنے حصے کی خوشیاں وصول کی جا رہی تھیں۔ حیا اور دیا کے حصے کی خوشیاں بہت غموں کے بعد آئی تھیں، تو اتنا کافی تھا۔ ختم شد۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ اس ناول کے تمام پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مزید اچھی سٹوریز، ویڈیوز اور ناول پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔